اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درد کے کلام کی خصوصیات مثالیں دے کر بیان کریں۔ آج کا ہمارا سوال، یا درد کے کلام میں تصوف و معرفت کا اثر نظر آتا ہے، اظہار خیال کیجیے۔ یہ دو سوال ممکن ہے آ سکتے ہیں، اور آج ان کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اس دور کے اساتذہ میں درد کا ایک بہت دقیق درجہ حاصل تھا، یعنی درد جس دور میں شاعری کر رہے تھے یا اپنی تدریس کا فرائض جو ہیں وہ سر انجام دے رہے تھے، اس میں ان کا ایک اپنا خاص مقام تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا جو خاندان تھا دہلی میں پیری مریدی کی وجہ سے نہایت معزز خیال کیا جاتا تھا۔ درد کی ہستی میں کمالات ظاہری کے تمام کمالات اور جو باطنی کمالات تھے وہ جمع تھے۔ ان کے دل میں عشق حقیقی کی سچی تڑپ موجود تھی۔ تصوف و معرفت سے طبیعت کو خاص یعنی لگاؤ تھا۔ طبیعت میں استغنا، خودداری اور بے نیازی، توکل، قناعت بدرجہ عتم موجود تھے۔ ان کی تمام خصوصیات کا اثر ان کے کلام پر پڑنا چاہیے تھا، اور اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ درد کے کلام میں ہمیں اس کا اثر موجود ملے گا۔ شاعری جذبات اور واردات قلبی کا آئینہ ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ درد کے کلام میں یہ تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ تو آئیں ہم بات کرتے ہیں کلام میں جو بھی خصوصیات موجود ہیں درد کی، اس کے بارے میں آج ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کلام میں یکسانیت، یعنی شروع سے آخر تک کلام جو ہے وہ ان کا یکساں رہا۔ اس دور میں صرف درد ہی ایسے بزرگ تھے جن کا کلام شروع سے آخر تک کیا ہے، یکساں رہا، یعنی وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے خود کو چینج نہیں کیا۔ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ تصوف سے زیادہ جو ہے وہ درد کا رشتہ تھا۔ صوفی شاعر تھے، اور ان کے ایسے پائد کہ وہ صوفی شاعر تھے کہ ان کا کوئی ثانی اس وقت میں نہیں ملتا، تو اس میں یکسانیت بھی پائی جاتی تھی، اور وہ شروع سے اینڈ تک انہوں نے جو بھی شاعری کی پھر اس میں وہ تمام چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ اس دور میں صرف درد ہی ایسے بزرگ تھے جن کا کلام شروع سے آخر تک یکساں تھا۔ میر و سودا جیسے اساتذہ تک کے کلام میں شطر گریبی اور ناہمواری موجود ہے، مگر اس دور کے شعراء میں صرف درد ہی وہ ہستی ہیں جن کا کلام اس عیب سے پاک ہے۔ سودا کی طرح ان کی زبان کسی کے ہجو سے کبھی آلودہ نہیں ہوئی۔ ان کا اردو دیوان نہایت مختصر صحیح، یہ صرف غزلیات، ترجیباند اور رباعیات پر مشتمل ہے۔ ان میں قصائد اور مثنویات نہیں ہیں، کیونکہ بڑے خوددار قسم کے وہ شاعر تھے، اور بے ثباتی دنیا اور بڑی خودداری ان میں موجود تھی، اس لیے انہوں نے قصائد اور مثنویات نہیں لکھی۔ زبان کی سادگی اور سلاست کی اگر بات کریں، دوسرا اس کی جو درد کی کلام کی دوسری خصوصیت جو ہے وہ زبان اور سادگی اور سلاست۔ جو درد کے جو الفاظ تھے وہ عموماً نہایت سادہ، آسان اور ہموار ہوتے تھے، یعنی ان کی جو غزلیں تھیں، جو کلام تھا، ان کی غزل مختصر مگر انتخاب ہوتی تھی، یعنی بہت مختصر غزل لکھتے تھے، لیکن جو لکھتے تھے وہ انتخاب قسم کا، یعنی جیسے ایسے لگتا تھا کہ جیسے کسی بڑی غزل میں سے چند اشعار جو ہیں وہ انتخاب کر کے پیش کیے جا رہے ہیں۔ خصوصاً انہوں نے جو غزلیں چھوٹی بیروں میں لکھی ہیں اردو شاعری میں، وہ باعث افتخار ہمیں نظر آتی ہیں۔ چند مثالیں اس میں اگر بات کریں تو ایک دو شعر یہاں پہ میں پڑھنا چاہوں گا۔ اگر بے حجابانہ وہ بت ملے، غرض پھر تو اللہ ہی اللہ ہے، اور کیا در تجھ پہ مصیبت پڑی ہے کہ دن رات نالہ ہے اور آہ ہے، یعنی یہ ایک غزل کے ان کے اشعار ہیں۔ اس طرح اگر دوسری غزل میں بات کریں تو خدا جانے کیا ہوگا انجام اس کا، میں بے صبر اتنا ہوں وہ تند خو ہے، نظر میرے دل کی پڑی درد کس پر، جدھر دیکھتا ہوں وہی روبرو ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ دوسری غزل کے جو دو اشعار ہیں وہ میں نے پیش کیے۔ اور تیسری یہاں پہ اگر خصوصیات کی بات کریں تو جذبات نگاری اور رنگ تغزل، کیف و اثر، یاس و حسرت اور جذبات نگاری تغزل کی جان ہیں، یعنی تغزل یعنی غزل کی جو خصوصیت ہیں ان میں کیف و اثر یا حسرت و جذبات جو ہیں وہ
ان کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ ان کی اعلیٰ مثالیں درد کے یہاں موجود ہیں۔ ہمارے پاس ہے کیا جو فدا کریں تجھ پر، مگر یہ زندگی مستحار رکھتے ہیں۔ اور پھر درد ایک جگہ لکھتے ہیں، ہم نے چاہا بھی نہیں تو اس کوچے سے آیا نہ گیا، وہاں سے جوں نقش قدم دل کو اٹھایا نہ گیا۔ اور پھر اگر بات کریں خودداری کی، یعنی ایک تیسری خصوصیت ہم بیان کریں درد کے کلام کی، تو اس میں بدرجہ اتم خودداری موجود تھی۔ خودداری و علی ہمتی جو ہے وہ میر اور غالب کی امتیازی خصوصیت سمجھی جاتی تھی اس سے پہلے، لیکن اگر درد کی بات کی جائے تو وہ بھی کم نہیں ہے۔ چند اشعار یہاں پہ ملاحظہ ہوں، اس میں بھی کسی سے کم نہیں، مثلاً اے آنسوؤ نہ آئے کچھ دل کی بات منہ پر۔ اور پھر کہتے ہیں دونوں عالم سے کچھ پرے ہے نظر، آہا کس کا دل و دماغ ہوں میں، اور پھرتی ہے میری خاک صبا در بدر لیے، ہے چشم اشک بار یہ کیا تجھ کو ہو گیا۔ اور پھر درد کے کلام کی اگر بات کریں تو تشبیہات اور استعارات ہمیں ملتے ہیں، وہ بڑی زبردست قسم کی تشبیہ کے ساتھ جو ہے وہ شاعری پیش کرتے ہیں۔ اگر اس کے قاعدے سے استعمال کیے جائیں، یعنی تشبیہات کو اگر قاعدے اور قانون کے ساتھ استعمال کیا جائے تو وہ شاعری کا زیور بن جاتے ہیں، اور اگر ان کا استعمال بے قاعدگی سے ہو تو شعر کے اثر کو وہ مٹا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو تشبیہات اور استعارات بھی ان کے یعنی جو کلام تھا اس میں بڑے اچھے طریقے سے ہمیں ملتے ہیں۔ عاشق بے دل تر یہاں تک تو جی سے سیر تھا، زندگی تو اس کے جو دم تھا دم شمشیر تھا۔ یعنی یہاں پہ انہوں نے بڑی اچھی قسم کی تشبیہات جو ہیں وہ پیش کی ہیں۔ وہ زندگی کی طرح ایک دم نہیں رہتا، اگرچہ درد اسے ہم ہزار رکھتے ہیں۔ یعنی وہ زندگی کی طرح، یعنی یہاں پہ وہ تشبیہ دے رہے ہیں زندگی کی طرح ایک دم نہیں رہتا، اور اگرچہ درد اسے ہم ہزار دیتے ہیں۔ اور عشق حقیقی کی اگر بات کی جائے تو درد کا جو قلب عشق حقیقی کی لذت تھی جو آپ کے قلب میں، وہ اچھی طرح ان کا جو دل تھا وہ عشق حقیقی سے آشنا تھا، یعنی صوفیانہ کلام تھا۔ تو صوفیانہ یعنی ان کا جو تصوف تھا وہ عشق حقیقی سے کافی قریب تھا، اور ان کا عشق آستانہ مجازی جو تھا ان پر شرمندہ یہ سجدہ نہ ہوا، یعنی وہ انہوں نے زیادہ عشق مجازی کو اہمیت نہ دی۔ ان کے حقیقی عشق کی جھلک ان کے کلام میں ہمیں جگہ جگہ ملتی ہے۔ مظہر انوار صفا میری کدورت، ہر چند کے آئے ہوں یہ آئینہ نما ہوں۔ اور ایک اور غزل کے اشعار ملاحظہ ہوں جس میں انہوں نے اپنے عشق کی کیفیت فخری انداز میں اس طرح بیان کی ہے، برنگ شعلہ غم عشق ہم سے روشن ہے کہ بے قراری کو ہم برقرار رکھتے ہیں، نہ برق ہیں نہ شرر نہ شعلہ نہ سیماب، وہ کچھ ہیں پر کے صدا اضطرار رکھتے ہیں۔ صوفیانہ شاعری کی اگر ہم بات کریں، خصوصیت جو صوفیانہ شاعری انہوں نے جو کی ہے، تو خواجہ میر درد صوفیانہ شاعر کے امام ہیں، یعنی سب سے اچھے صوفی شاعر اگر کوئی کہا جائے اس وقت کے تو خواجہ میر درد تھے۔ یوں تو شروع ہی سے اردو شاعری میں صوفیانہ خیالات آمیزش جو ان کی آمیزش تھی وہ شروع ہو گئی تھی، چونکہ دکن جہاں سے شاعری کی ابتدا ہوئی فکر و تصوف کا گہوارہ تھا، مگر وہ ہستی جس نے صحیح طور پر اردو شاعری کو صوفیانہ خیالات سے آشنا کیا وہ درد کی ہستی تھی۔ ایک جگہ خود انہوں نے کہا ہے، پھولے گی اس زبان پر گلزار معرفت، یا میں زمین شعر میں یہ تخم بو گیا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہر چند تیری سمت سوا راہ ہی نہیں، تس یہ بھی آہا یہاں کوئی آگاہ بھی نہیں۔ اور پھر انسان کی ذات سے خدائی کے کھیل ہیں، انسان ہی کی ذات سے خدائی کے کھیل ہیں، بازی کہاں بساط پر گر شاہ ہی نہیں۔ اور مسئلہ وحدت الوجود کے بارے میں ان کا جو کلام ہے، مٹ جائیں گے ایک آن میں کثرت نمائیاں، ہم آئینے کے سامنے جب آ کے ہو کریں۔ اور مظاہر خداوندی کے بارے میں وہ فرماتے ہیں، دل بھی تیرا ہی ڈنگ سیکھا ہے، آن میں کچھ ہے آن میں کچھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ دل، ان کو تشبیہ دے کر کہتے ہیں وہ
کہ آن میں کچھ ہے اور آن میں کچھ ہے. خدا اور انسان میں صرف جو تشخیص کا پردہ ہے اس کے بارے میں درد کہتے ہیں واہ قسمت کی مہجوری تو دیکھا چاہیے، وہ ہوا بے پردہ تب ہم اس کو ہم کہنے لگے. اور نفس ہمارا کی جنگ کی مثال، یعنی خود کے نفس کے جنگ کی جو شاعری ہے اس کی اگر مثال یہاں پہ میں پیش کروں تو عالم سے اختیار کی ہر چند صلح کا کل، پر اپنے ساتھ مجھ کو شب و روز جنگ ہے. اور بقائے روح کا اگر مسئلہ ہے تو اس کے بارے میں درد نے جو شعر کہا ہے گو میں نہیں ازل سے پرتا ابد ہوں باقی، میرا حدوث آخر جا ہی بڑا قدم ہے. اور خطرات قلب گو سلامت ہوں میں ظاہر، پر دل کے خطرات رات دن گن کی طرح میرے تئی کھاتے ہیں. اور تزکیہ نفس کی کرتے ہیں یا بس ہو شیشہ گراں سنکو گداز پگھلائیے جو تم سے کوئی دل پگھل سکے. دنیا کی بے ثباتی کے اگر بارے میں بات کریں تو دنیا کی بے ثباتی اور ناپرداری، یعنی دنیا ختم ہونے والی چیز ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں. تو اس کے بارے میں درد کہتے ہیں آئینہ عدم ہی سے ہستی ہے جلوہ گر، ہے معجزاً تمام یہ دریا سراب میں. اور بے نیازی اور استغنا کے بارے میں جو ہے وہ درد کہتے ہیں ہم بھی فلک کرتے کس چیز کی طلب، ڈھونڈا یہ اپنے دل میں تو کچھ چاہ ہی نہیں. اور استغنا کی اگر بات کریں میں ہوں استغنا کی یہاں پہ اگر مثال پیش کریں تو پوچھا میں درد سے کہ بتا تو صحیح مجھے، پوچھا میں درد سے کہ بتا تو صحیح مجھے، ہے خانمہ خراب یہ تیرا بھی گھر کہیں. اور اخلاقی شاعری کے بارے میں اگر بات کریں تو اس اخلاقی شاعری کے بھی زبردست قسم کے علم بردار ہیں خواجہ میر درد، اور ان کے کلام میں اخلاقیات کی اعلیٰ مثالیں موجود ہیں. نہ گل کو ہے ثبات نہ ہم کو ہے اعتبار، کس بات پہ چمن ہوس رنگ و بو کریں. تو انشاءاللہ کل ایک نئے سوال کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.